اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی مقدس اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر اور معظم آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الدہر کی دو مسلسل اور متصل دوسری اور تیسری آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت اور کشور آدمیت کو متوجہ فرمایا ہے، دعوت غور و فکر عطا فرمائی ہے، تدبر اور تفکر کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ انسان کے شایان شان بھی ہے کہ وہ فکر کرے، غور کرے، تدبر کرے، تعقل کرے، تفکر کرے، تھنکنگ کرے۔ پروردگار عالم نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انسانیت کی حیثیت کا اور اس کی بے پناہ اوقات کا تعین کیا ہے۔ تشخص ان آیات میں صاف جھلک رہا ہے۔ اگر نظر بصیرت ہو تو انسان آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے، نظارہ کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کا وقار کیا ہے، نگاہ رب العزت میں، چشم قرآن میں اور نگاہ ختمی مرتبت میں انسان کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنسی کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے،
اس کا اعتبار کیا ہے؟ ان آیات میں یہ تمام پہلو اور رخ کھلے ہوئے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، بے شک بلا شبہ لا ریب قرآن کی آیت لفظ انا سے شروع ہو رہی ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے شک سے بری ہو جانا، توہم سے دور ہو جانا، تردد سے محفوظ ہو جانا، 100% مطمئن ہونا اور ایمان کی منزل پر گامزن ہونا، جہاں تردد نہ ہو، جہاں تشویش نہ ہو، جہاں الجھن نہ ہو، جہاں بودریشن نہ ہو، جہاں ٹینشن نہ ہو، جہاں افکار میں انتشار نہ ہو، وہاں پر یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ 100% یقین کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لو، قبول کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید شک میں مبتلا لوگوں سے گفتگو کا قائل نہیں ہے۔ یقین کی منزل پر جو ہوتے ہیں اللہ انہی کو لائق گفتگو سمجھتا ہے، انہی سے تکلم فرماتا ہے، انہی سے گفتگو کرتا ہے، انہی سے بات کرتا ہے، انہی سے خطاب کرتا ہے، انہی کو مخاطب فرماتا ہے۔ یقین کر لو انا بے شک بلا شبہ خلقنا الانسان، ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم ہی نے اس کو لباس وجود عطا کیا ہے، ہستی سے نوازا ہے، شخصیت سے ہم نے اس کو سرفراز کیا ہے، اشرف مخلوقات کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے، اور مرکز کائنات اسی کو بنایا ہے، عزت تخلیق، رونق کونین اور اپنے صفات کا مظہر اسی کو بنایا ہے۔ انسان کا قصیدہ ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج، ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے۔ اور جو کیجیے گا اور جو کریں آپ دیکھیں، سلوات پڑھے ذرا مجلس سننے والے آ جائیں۔ کچھ باتیں، کچھ گزارشات، کچھ معروضات اور کچھ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، ذرا سماعت فرمائیں۔ ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا، یعنی انسان کی فطرت میں، نیچر میں، تخلیق میں، خلقت میں، کریشن میں، وجود میں، ہستی میں، ذات میں، شخصیت میں، پرسنالٹی میں، کردار میں دو حقیقتوں کو مشترک کیا۔ اور کریں گے آپ، دو صداقتوں کو باہم کیا۔ ایک سچائی کا نام باپ ہے اور ایک صداقت کا نام ماں ہے۔ ہم نے ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے انسان کو۔ اب اس بات پر آپ ذرا سا اپنی نگاہ کو مرکوز رکھیں اور اپنی عقل کو اس موقع پر ذرا محض فرمائیں۔ دو کے ذریعے پیدا کیا، یہ قانون ہے، یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے، یہ طرز ہے، یہ اللہ کا انداز، یہ روش ہے، یہ ڈھنگ ہے۔ اس نے کیا لا بنایا، کیا قانون بنایا؟ قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوگا۔ اس کے تخلیق میں دو صداقتیں مشترک ہوں گی، ایک باپ اور ایک ماں۔ حالانکہ انسان کو مرکز کائنات بنایا، سبب تخلیق کائنات بنایا۔ اگر انسان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ یہ یونیورس، یہ دنیا، یہ کائنات اور یہ زمانہ کچھ بھی نہ بناتا۔ سارے موجودات انسان ہی کے لیے بنائے، سارے مخلوقات انسان ہی کے لیے بنائے۔ انسان کو سینٹر بنایا، مرکز بنایا، سبب بنایا، غرض بنایا، وجہ بنایا، ریزن بنایا۔ کائنات کی تخلیق کا سبب انسان کو بنایا۔ توجہ جا رہا؟ اور یہ کائنات کوئی ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری حقیقتوں کا مجموعہ ہے کائنات۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کواکب، یہ ثوابت، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ آکسیجن، یہ پہاڑ، یہ دریا،
یہ گنچے، یہ چہکے، یہ باغ، یہ گارڈن، یہ حدیقے، غور کریے گا، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت عالیہ، جنت خلد، یہ جنت فردوس، یہ ایرام، یہ طوبہ، یہ سلسبیل، یہ تسنیم، یہ کوثر، یہ حورے، یہ غلمان، یہ ملک، یہ فلک، توجہ چاہ رہا، سب کس کے لیے بنا ہے؟ کس کے لیے تخلیق کی ہے؟ ابھی آگے گزارش کروں گا، یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی؟ اللہ نے انسان کے لیے۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، آیات قرآنی سے استدلال کروں گا، تھوڑا انتظار فرما لیں، عجیب منزل ہے۔ یہ ساری کائنات بنائی انسان کے لیے، تو انسان مرکز ہے نا، سبب تخلیق کائنات ہے نا، یہی اہمیت کافی ہے انسان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ ساری کائنات کو انسان کے صدقے میں پیدا کیا، انسان کے طفیل میں پیدا کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، زمین کتنی بڑی ہے؟ کہ بہت بڑی ہے۔ بتائیے، زمین کا باپ کون ہے؟ زمین کی ماں کون ہے؟ آسمان کتنا بڑا ہے؟ آسمان کا باپ کون ہے؟ آسمان کی ماں کون ہے؟ بتائیے، سورج کتنا بڑا ہے؟ سورج کا باپ کون ہے؟ سورج کی ماں کون ہے؟ چاند کا باپ کون ہے؟ چاند کی ماں کون ہے؟ ستاروں کے والد صاحب کون ہے؟ ستاروں کی والدہ کون ہے؟ بتائیے نا، پہاڑوں کا باپ کون ہے؟ پہاڑوں کی ماں کون ہے؟ سمندروں کا باپ کون ہے؟ سمندروں کی ماں کون ہے؟ جواب آئے گا، اللہ نے اپنی قدرت کی بنیاد پر ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو جو چیزیں صدقے میں پیدا ہوئی وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دی، اور جسے کائنات کا مرکز بنایا اسے تخلیق میں ماں باپ کا محتاج رکھا۔ توجہ چاہ رہا، ماں باپ کا محتاج رکھا، بھیجا ہی نہیں۔ حالانکہ سارے مسلمانوں کا مشترک عقیدہ ہے، کامن فیتھ ہے کہ اللہ ہمارا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کا لقب ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے، اس کی صفت ہے، اس کا رخ ہے، اس کی جلالیت کی ایک کیفیت ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جب علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو انسان کو ماں باپ کا محتاج کیوں بنایا؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں علی کل شیء قدیر خدا ہو کر جب تجھے اپنی درگاہ سے زمین کی پستیوں میں بغیر وسیلے کے نہیں بھیج سکتا، تو تم پستیوں سے میری بارگاہ میں بغیر وسیلے کے کیسے آئے گا؟ اور جو چاہ رہا ہے بڑا فرما محسوس کیا نیچر میں، نیچر میں، فطرت میں، طبیعت میں، تخلیق میں، ضمیر میں، خمیر میں، نظر میں، نظریے میں، تصور میں، غور کریے گا اللہ نے کیا رکھا تاکہ انسان وسیلے کی اہمیت کو پہچانے، وسیلے کی ضرورت کو پہچانے۔ وسیلہ یہ تخلیقی عمل ہے، نیچرل ہے، الگ سے نہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھئی اگر ضرورت رہی تو ماں باپ کو کیوں رکھا تخلیق میں؟ مشترک بنا کر، ضروری بنا کر، اور کمال ہے۔ ذرا آگے بڑھئے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی میں ماں باپ کا محتاج ہے، ماں باپ کا محتاج نہیں ہے۔ عظمت بھی بتائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وہاں فرمایا پوری زندگی والدین کا احترام، ادب کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا، اپنے آپ کو کبھی بھی غصے کا شکار کر کے بے ادبی کے مرتکب نہ ہونا، بڑا ادب، بڑا احترام، بڑی تہذیب، انکسار، خاکساری اپنے والدین کے سامنے پوری عمر نبھاتے رہنا۔ کر لیجئے، ایک تو تخلیق میں ماں باپ کا محتاج بنا دیا، دوسرے پوری زندگی بھر ہمیں جکڑ دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بڑا فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ ذرا آیت کا تیور دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیغمبر، آپ کے رب نے یہ قانون بنا دیا، یہ سنت قائم کر دی، یہ سیرت اپنی جگہ پر فکس کر دی، اور یہ روش اللہ نے قائم کر دی کہ صرف عبادت اللہ کی، عبادت صرف
اللہ کے لیے، اور عبادت کے فوراً بعد کیا ہے؟ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بتایا، درمیان میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے نماز پڑھ لینا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پہلے روزہ رکھ لینا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پہلے حج کر لینا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پہلے زکوٰۃ دے لینا بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نہیں، سب کو ڈراپ کیا، پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، بعد میں نماز پڑھ، پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کر، بعد میں روزہ رکھ۔ پروردگار یہ کیا کیا؟ نماز تو بڑی اہم ہے مگر حسن سلوک کو پہلے رکھا، والدین کی عظمت کو رکھا۔ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جو چاہ رہا اور کریے دیکھیے صاحب، بلند ترین صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ تو ہے عظمت والدین اور اس کا بیان قرآن کی زبان میں۔ اب چلیے صاحب، جب وہ اللہ کل شیء قدیر ہے تو اس نے ہم کو ماں باپ کا محتاج کیوں بنایا؟ تو یہ کوئی آپ کے اوپر برڈن نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی جور اور جفا نہیں ہے۔ بڑا فرمائیے گا، چونکہ تو انسان ہے اس لیے والدین کا محتاج بنایا۔ بڑا فرمایا، اور زندگی بھر حسن سلوک کر، یعنی والدین سے رشتہ قطع نہ کر، ان سے رشتہ متصل رکھ۔ کہ اس میں کیا ہوا؟ ہم تو انسان ہیں، اسی لیے تو اللہ نے یہ قانون بنایا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، شاید لطف سماعت دو بالا ہو جائے۔ دیکھیں کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ پرندے ہیں، کبوتر ہیں، کبوتر کے جوڑے نے آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر اپنا آشیانہ بنایا، گھونسلہ بنایا، کبوتری نے انڈے دیے اور اس کو سیا، وہ 20 دن میں 22 دن میں بچے نکلے۔ پہلے ان کو ہوا بھرائی، توجہ چاہ رہا ہوں، پھر پانی پلایا، پھر دانہ دیا، پہلی غذا دانہ نہیں بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جانور کو بھی احساس زندگی ہے۔ اور کریے گا، چونکہ ابھی معدہ اس لائق نہیں ہے کہ دانے کو ہضم کر سکے، لہذا پہلے ہوا، اس کے بعد پانی، اس کے بعد دانہ۔ اب صاحب 1 مہینے میں پرپوزے نکل کے بچے تیار ہو گئے، وہ اڑ گئے۔ اب اڑ گئے، ماں باپ نے تو پالا، پرورش کیا، مگر انہوں نے اڑنے کے بعد زندگی بھر نہیں دیکھا ماں باپ کون ہے۔ توجہ چاہ رہا، پالا تو اس جوڑے نے بھی، پالتے آپ ہم بھی ہیں۔ توجہ چاہ رہا، اب وہ اڑ گیا تو یہاں ایک طرفہ نعمتیں ہیں، ایک طرفہ یہاں پر برکتیں ہیں۔ ماں باپ نے تو پالا مگر اولاد یہاں سے جا کے غافل ہو گئی، پلٹ کے بھی نہیں دے گا۔ یہی جانوروں کا عالم ہے۔ بکری نے بچے کو اپنے شکم میں 10 مہینے رکھا، گائے نے 12 مہینے رکھا، بھینس نے 1 سال رکھا، بچہ پیدا ہوا، دودھ پلایا، جب وہ 2 برس کا ہو گیا چلا گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں۔ اس کے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے۔ اور کریے گا، بڑا فرمائے، چلا گیا، پلٹ کے دیکھا، بھینس کا بچہ اپنی ماں کو دیکھنے آیا کبھی؟ گائے کا بچہ کبھی دیکھنے آیا؟ بکری کا بچہ کبھی دیکھنے آیا؟ کہ صاحب یہ تو سارے جاندار ہیں، ان کے ماں باپ نے پال دیا اور وہ چلے گئے، آزاد ہو گئے، انہوں نے تو پلٹ کے دیکھا رہے۔ یہ ہم پہ ہی زور کیوں رکھا اللہ نے کہ ماں باپ سے رشتہ نہ چھوڑنا؟ سوال کا جواب تو خود اس محفیت میں ہے۔ توجہ جا رہا، اللہ نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا اور بنانا چاہتا ہے کہ جو ایک طرفہ پرورش کا محتاج ہو وہ جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کے ساتھ رشتہ رکھو، ان کی عظمت کرو، ان سے حسن سلوک کرو تاکہ تم میں اور جانور میں فرق رہے۔ توجہ کیجئے آپ، یہی منزل ہے نا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ صاحب انسان کو بغیر ماں باپ کے کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر نہیں بھیا، اس نے قدرت کا مظاہرہ کیا۔ چلیے آپ کے بابا جان کون، ان کے باپ کون، ان کے باپ کون، ان کے باپ کون، چلتے چلتے کہاں پہنچیے گا؟ حضرت آدم۔ اب میں پوچھوں گا آدم کا باپ کون؟ ان کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ماں کون؟
کہ ان کے ماں بھی نہیں ہے, بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو جہاں سے انسانیت چلی اس پہلے منزل پر اللہ نے پہلے انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو جو چاروں, اور نبیوں میں ایک ایسا بھی ہے جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا, صرف ماں کے ذریعے پیدا کیا. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر بیدار ہیں تو سماعت فرمائیں گے. اللہ نے تخلیق میں بتایا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ انسان باپ کے بغیر تو آ سکتا ہے, ماں کے بغیر نہیں آ سکتا. تو یہ قدرت کے مظاہرے. ہم ہر طرح کی خلقت پر قدرت رکھتے, ہم بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے, ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے. اس کے بعد مگر بھیانک معاملہ ہو جاتا ہے. حضرت مریم آپ جانتے ہیں, معصومہ ہے, مقدسہ ہے, مطہرہ ہے, طاہرہ ہے, رضیہ ہے, زکیہ ہے, مرضیہ ہے, آمنہ ہے, امینہ ہے, صادقہ ہے, صدیقہ ہے, قدوسہ ہے, راکیہ ہے, زکیہ ہے, بطول ہے. جو کیجیے گا, لیکن بغیر شوہر کے, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. کیوں کیا پیدا؟ ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا تاکہ آسان ہو جائے تفہیم اور افہام کی منزل اور آپ اچھی طرح سماعت فرما سکے. حضرت مریم کو ماں بنایا, ماں بنایا تو قانون توڑ کے بنایا. تو جو چاہ رہا ہوں, قانون کیا ہے؟ ہم کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کریں گے نہیں. اور جب قانون آیا تو دو آیتیں اور سنیے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ارے ہوتی نہیں تو یہ تو ہو گئی. پوچھنا چاہ رہا ہوں, محسوس کر رہے ہیں اللہ نے قانون کیا بنایا, مہر کیا لگائی, اسٹمپ کیا لگائی کہ بغیر ماں باپ کے کوئی بھی انسان صبح قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا؟ تو اب یہاں پر دو چیزیں آئیں. تو جو چاہ رہا ہوں, ارے بھائی مریم کو ماں بنانا تو ضروری تھا, لیکن شوہر اس لیے نہیں آ سکا کہ مریم تھی معصومہ, اور اس دور میں کوئی معصوم تھا نہیں. اور ہماری سیرت ہے کہ ہم معصوم خاتون کا شوہر غیر معصوم کو نہیں بنا سکتے. غور کریے گا. تو احترام عصمت مریم میں اللہ نے قانون بدلا. جو قانون بنائے وہ بدل بھی سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. وہ جگہ بی بی مریم تم ہو معصومہ, تمہاری شادی گناہگار سے نہیں ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے عظمت عصمت, یہ ہے احترام عصمت مریم. مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نکتے تو آپ نے بہت سنے, بار بار سنے ہیں, مکرر سنے ہیں, کنٹینیوس سنے ہیں علماء سے, ذاکرین سے, خطبہ سے, کہ حضرت مریم اس لیے بے شوہر کے رہی کہ اس وقت کوئی معصوم نہیں تھا. غلط تھا, معصوم. آپ کہیں گے کون تھا؟ خالہ زاد بھائی جناب زکریا خالو ہیں جناب مریم کے, ان کا بیٹا یحییٰ ہے جو رسول بھی ہے, نبی بھی ہے. ظاہر ہے جب رسول ہے, نبی ہے, تو معصوم تو ہو گئے, تو معصوم تو تھا. اور خالہ زاد بھائی سے رشتہ بھی فٹ بیٹھتا ہے, ہو سکتا تھا. تو پروردگار پھر جناب مریم کا عقد یحییٰ سے کیوں نہیں ہوا؟ کہ بھائی سنو, اتنی سی بات ہے کہ مریم معصومہ ہی نہیں ہے, بطول بھی ہے. اور یہ بطول ہے, صرف بطول, اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے صاحب. ہم نے مریم کو ڈگری دی ہے بطولیت کی, یہ ہے بطول. اگر ان کی شادی ہم یحییٰ جیسے پیغمبر سے بھی کر دیتے تو قیامت میں علی کے مقابلے پر آ کر ایک صفت میں تو دعویٰ کرتے کہ میں علی جیسا ہوں. اور جو کیجئے گا ایسے نہیں عزیزو. جناب مریم کیا ہے؟ بطول. جناب مریم کی اگر شادی ہو جاتی جناب یحییٰ پیغمبر سے تو قیامت میں کہتے پروردگار میں عام صفتوں میں علی جیسا نہیں, مگر ایک صفت میں تو ہوں. وہ کون سی صفت؟ کہ یہ بھی بطول کے شوہر, میں بھی بطول کا شوہر. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی نبی بھی علی کی برابری کرے. تو جو چہر اللہ فرمایا, میں کچھ کہہ گیا, اللہ فرمایا
اس منزل پر، اس مرتبے پر، اس مسرت پر، اس بساط پر، اس مقام پر، اس عہدے پر، اس منزل پر جہاں ہم نے علی کو رکھا ہے، وہاں ہم نبی کا آنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اے پروردگار، یحییٰ تھے، نبی تھے، رسول تھے، رسول کے بیٹے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، معصوم تھے، مطہر تھے، صاحب وحی تھے، تیرے مقرب تھے، مصطفیٰ تھے، بے عیب تھے، بے داغ تھے، اگر وہ بطول کے شوہر کہ نہیں اکول ٹو علی ہو جاتے اس صفت میں، ہم نے قانون توڑا تاکہ علی کی برابری نہ کر سکے۔ تو اب بھی قرآن پڑھ کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کا بیٹا جب علی کے برابر نہیں ہو سکتا تو اندھیروں میں پیدا ہونے والے تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سمجھئے اس کے آگے کی منزل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، فکروں کو بیدار کرے سامعین، اور دیکھیں قرآن نے کیسے کیسے فضائل کے جواہر پارے اپنے دامن میں بکھیر دیے ہیں۔ اور کیجئے گا، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن اللہ کی کتاب تو ہے ہی مگر اہل بیت کا قصیدہ بھی ہے۔ فضائل ہے ہر سطر میں، ہر لفظ میں، ہر آیت میں فضائل، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر۔ اور سنیے، حضرت مریم کو ماں بنایا کہ نہیں بنایا؟ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، ذہین تحریر افراد، سماعت بیدار ماشاءاللہ، حضرت مریم کو ماں تو بنایا، پھر بیوی کیوں نہیں بنایا؟ شادی کیوں نہیں کی؟ تو ابھی ایک میں نے وجہ آپ کو بتایا، ایک ریزن، ایک سبب بتایا۔ دوسرا کیا ہے؟ پروردگار ماں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بطول بنایا، صدیقہ بنایا، معصومہ بنایا، سب کچھ بنایا، ماں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا اب سوال آپ سے کر لوں، جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں بننے کے بعد صدیقہ بنی یا پہلے ہی سے صدیقہ تھی؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ صدیق اور صدیقہ بنتے بنتے نہیں، یہ ووٹنگ سے، الیکشن سے، لوگوں کی رائے سے یہ نہیں بنتے، یہ تو بائی برتھ ہوتے ہیں، پیدا ہی صدیق ہوتے ہیں، پیدا ہی صدیقہ ہوتی ہے۔ جو صدیق ہے ادھر آئیے، جو صدیق ہے ادھر آئے، تشریف لائے، صلوات پڑھے محمد والا صاحب، ادھر آئیے، مغرب نہ بنیے، مشرقی رہیے۔ دیکھیے بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ایک طرف قانون کیا بنایا؟ قانون بنایا بغیر ماں باپ کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور کس ماں سے؟ جو ماں صدیقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، یہ ماں بننے سے پہلے صدیقہ تھی یا ماں بن کے صدیقہ بنی؟ نہیں، اصول پروردگار میں یہ بات ثابت ہے کہ صدیق بائی برتھ ہی صدیق ہوتا ہے، صدیق پیدا ہی صدیق ہوتا ہے، بعد میں نہیں بنتا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ جناب مریم پیدا ہی صدیقہ ہوئی، تو جب وہ آلریڈی صدیقہ تھی تو یہ زحمت کیوں دی؟ جناب مریم کو ولادت جیسی زحمت، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹے کا پیدا ہونا، زچہ بننا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو ماں کیوں بنایا؟ پریشان نہ ہو، ماں کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا اسی وجہ سے تو بنایا، ماں بغیر شوہر کے کہ ہم نے انہیں صدیقہ کا لقب دیا، ٹائٹل دیا، ہم نے صدیقہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک مسخرہ دور آئے گا، تو جو چاہ رہا ہوں، ایک مسخرہ سازشی اور بڑا فتنہ انگیز زمانہ آئے گا، اور بڑے بڑے لوگ اچک اچک کر نہ جانے کس کس کو صدیقہ کہیں گے، اس تک کو صدیقہ کہیں گے جو زندگی میں کبھی بھولے سے بھی سچ نہ بولی ہو۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو کبھی سچ بولی نہ ہو اس کے سر پر بھی صدیقیت کا تاج سجا دیں گے۔ تو اس غلط روش کے پیدا ہونے کو روکنے کے لیے اللہ نے مریم کو ماں بنایا۔
صدیقہ بنانے کے بعد بھی ماں بنایا، اور ماں بنایا تو بغیر شوہر کے بنایا، تاکہ میسج پہنچ جائے کہ جب کسی گلی کوچے سے یہ آواز آئے فلاں صدیقہ فلاں صدیقہ فلاں صدیقہ، تو پلٹ کے پوچھ لینا صاحب اولاد بھی ہے یا نہیں۔ میری بات شاید نہیں پہنچی۔ صاحب محمد پہ بابا بلند سلوار، صاحب اولاد ہے یا نہیں؟ اللہ تو صدیقہ کو صاحب اولاد بناتا ہے، چاہے قانون ہی توڑنا پڑے۔ تو پھر یہ کیسی صدیقہ ہے کہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ماں نہ بن سکی؟ توجہ جا رہا۔ اور یہ تو دیکھو محرومی، اگر جاگ رہے تو لفظ کا آپ لطف اٹھا پائیں گے۔ محرومی تو دیکھو نبی کے اس گھر میں ہے جس میں حسین موجود ہے، اور کریے گا، اور پھر بھی بے اولاد۔ جس حسین سے راہب ساتھ لے جائے اس سے یہ ایک نہ لے سکی۔ ہے نا؟ ارے بھیا دیکھ رہی تھی کہ راہب آیا اور ساتھ لے گیا، اور راہب نے کیوں مانگے، حسین نے کیوں دیے؟ یہ بات چھوڑیے، اس سے ثابت ہوتا ہے حسین کا مقام۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دل چاہتا ہے وہ باتیں عرض کرنے کا جو کم کی جاتی ہے۔ ایک لفظ ہے سخاوت۔ کیا؟ سخاوت، سخی۔ سخاوت تو اچھی چیز ہے نا۔ آج تک نام آ رہا ہے کس کا؟ حاتم طائی سخی تھا، آنے والے سوالی کو 40 دروازوں سے نوازتا تھا۔ دامن بھر لو، جھولی بھر لو، جیبیں بھر لو، 40 دروازوں سے لے جاؤ خیرات۔ مولا کائنات کے سامنے بھی کسی نے لفظ رکھا۔ مولا بڑا سخی تھا حاتم کا، بے شک بہت بڑا سخی تھا، مگر یہ بتاؤ اس کی سخاوت کی دلیل کیا ہے تمہاری نظر میں؟ تمہاری نظر میں بتاؤ۔ کہا مولا وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا، کہ اس سے بڑا بخیل ہی کوئی نہیں۔ ارے کمال ہے، وہ تو کنجوس تھا۔ مولا 40 دروازوں سے دیتا تھا، کنجوس کیسے تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہ فلسفہ ہے، اگر سمجھ جائے تو سمجھ جائے۔ علی نے جب کہا تمہارے نظریے سے سخاوت کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے دلیل کیا دی؟ 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ علی نے کہا بہت بڑا کنجوس، بہت بڑا بخیل۔ اب پھر گھبرایا سائل، مولا وہ کنجوس کیسے تھا؟ مسکرا کے کہا ایک ہی دروازے پہ اتنا کیوں نہیں دیتا تھا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی؟ کہا مولا یہ تو ٹھیک ہے، مگر کنجوس کیسے ہے وہ، بخیل کیسے ہے، یہ بھی تو ثابت کرے۔ مولا نے کہا دیکھو اس پہ کنجوسی کا جنبہ، یہیں سے کنجوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے ایک دروازے پہ دیا اور اس نے یہ سوچا کہ اب دوسرے دروازے پہ آ گیا، تو اس نے پورا نہیں دیا، بچا کے رکھا۔ یہ بچا کے رکھنا ہی تو بخل ہے، ایک ہی پہ کیوں نہیں دے دیا؟ تو جو مگر یہ کہ پھر بھی اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ یہ تو مولا نے غلط نظریے کی اصلاح کے لیے غور کریے گا فرمایا تھا کہ در در کا بھکاری نہ بناؤ، ایک در پہ اتنا دے دو کہ در در نہ بھٹکے۔ یہ علی نے مزاج عطا بتایا، مزاج بخشش بتایا۔ اب چلیے صاحب ٹھیک ہے، سخاوت۔ اب یہ لفظ سخی ہوگا حاتم طائی، مگر علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی سخی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، سخی ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم سخی کہتے ہیں، جس کو ہم سخاوت کہتے ہیں، وہ سخاوت ہے ہی نہیں۔ کون کا سخاوت کیوں نہیں؟ ارے بھیا قرآن کے آیت صاف صاف ہے۔ آپ کسی کو کیا دیتے ہیں؟ آپ نے 2000 کسی کو دیے، 10,000 کسی کو دیے، کسی کو مرغ مسلم کھلایا، کسی کو بریانی کھلائی، کسی کا گھر بنوا دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، کہیں بہت سخی ہے؟ بالکل نہیں، یہ سخی ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کون سی بحث چھیڑ دی، سخی کیسے؟ دنیا میں کوئی سخی ہے ہی نہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی سخی ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اب دلیل سنیے گا، تھوڑا پریشان ضرور کروں گا، کوئی ہے ہی نہیں۔
سخی نہیں ہے. اب آپ نے دے دیے 50,000 دے دیے کسی کو, بغلے پھلا کے کہہ رہے ہیں ہم سخی. آپ سخی نہیں, چونکہ جس کو آپ نے دیا ہے اس کا کوٹا پہلے سے معین تھا اس کے مقدر کا, تو آپ نے وہ دیا ہے اس کو جو اس کی تقدیر میں تھا. سمجھے گا کس منزل پہ لا رہا ہوں. تو جو کہ ذرا پوری شان سے سماعت فرمائیے گا. کسی کی آپ نے دعوت کی, اب میں قرآن کی آیت پڑھ دوں ایک آدھ تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے. دیکھیے ہر بقرعید اور عید کی نماز میں ایک سورہ پڑھا جاتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پروردگار وہ ہے جس نے سب کو پیدا کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. اور کب پیدا کیا؟ توجہ کیجئے گا, قدرہ, پہلے مقدر بنایا. یہ مقدر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب ہے کتنے دن زندہ رہے گا, کتنی غذا کھائے گا, کتنی جائیداد بنائے گا, کتنی دولت کمائے گا. ایک ایک چیز پہلے سے لکھ دی, معین ہو گیا کوٹا. اب میرے مقدر میں 10 کروڑ تھے مثلا, توجہ کیجئے, آپ کے مقدر میں تقدیر میں ہے, کوٹا الاٹ ہو گیا. جو بھی لیتا ہے اپنے مقدر کا لیتا ہے. اگر کسی کو آپ 100 روپے دے رہے ہیں تو یہ آپ کے نہیں ہے, یہ اس کی تقدیر میں ہے پہلے سے, اللہ نے لکھے. یہ آپ کے پاس آ گئے تھے, اللہ نے آپ کو امین بنایا تھا. یہ جو آپ پلٹا کے دے رہے یہ امانت کا اظہار ہے, سخاوت کی دلیل نہیں ہے. سخاوت نہیں ہے, یہ امانت ہے. اللہ جسے توفیق دے دے کہ وہ دوسروں کا حق دبا کے نہ رکھے. تو جو جا کسی کی غذا آپ کے پاس تھی, کسی کا خزانہ آپ کے پاس تھا, تو آپ جس کو بھی دے رہے یہ ایکسٹرا نہیں دے رہے, مستزاد نہیں دے رہے, یہ اس کے مقدر کا دے رہے ہیں. تو جو مقدر کا دے رہا ہے وہ تو اس کا اپنا تھا نا, اس کے کوٹے میں تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بلا فرما. اب کائنات میں جو بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے وہ مقدر کا دیتا ہے, اور جو چیز مقدر کے اندر ہو وہ سخاوت نہیں ہے, سامنے والے کا حق ہے. اب ہم مجھ سے پوچھیں گے حسین کے علاوہ سخی کیوں نہیں؟ حسین نے آتے ہی راہب کو اولاد نہیں دی, پہلے نبی سے کہلایا کہ بیٹے اس کے مقدر میں نہیں ہے. میں کچھ کہہ گیا, اللہ جانے کہا ہے. پہنچی بات, کیا قیامت؟ پہلے نبی سے مہر لگوائی, اس کے مقدر میں نہیں ہے. غور کریے گا. اب دنیا میں جو بھی کچھ دے رہا ہے, عطا کر رہا ہے, بخشش کر رہا ہے, داد و دہیش کر رہا ہے, وہ تقدیر کا محتاج ہے, وہ مقدر کا محتاج ہے. پوری کائنات وہ ہے جو تقدیر کی محتاج ہے, اور حسین وہ ہے جس کی تقدیر محتاج ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پر. یہ کٹ کر کمال والی صلوات نہیں, کمال کی صلوات پڑھیے. میں پہنچی ہے بات اب تک. پہلے نبی سے, کون نبی؟ جس نبی کے لیے سند ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اس آیت کو بھی نہیں سمجھے لوگ, تدبر ہی نہیں کیا. ہمارا نبی تو بولتا ہی نہیں, وہی بولتا ہے جو وہی بولتی. غلط ترجمہ. عربی زبان میں بولنے کو کہتے تکلم. آیت یوں ہونا چاہیے تھی وما یتکلم عن الہوی. یہ تو کلام ہی نہیں کرتا خواہش نفسانی سے, مگر تکلم نہیں ہے, نطق. نطق کے معنی بولنے کے ہے ہی نہیں. اب میں یہ کٹھن بیان پیش کر کے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا, سیدھا سیدھا جانا چاہتا ہوں. ینطق کو ہے نطق. نطق کے معنی بولنا نہیں ہے کسی بھی لغت میں نہیں. اب میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے ڈکشنری. النطق هو الفکر. نطق کا مطلب ہے فکر.
اب اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی فکر بھی نہیں کرتا بغیر وحی کے. بولنا تو بڑی بات ہے، سوچا پہلے جاتا ہے اور بولا. سن لیا آپ نے؟ آپ یہ اپنے نبی کی صفت بتا رہے، امتیاز، انفراد، کوالٹی، کہ ہمارے نبی کی کوالٹی کیا؟ وہ بغیر وحی کے نہیں بولتا. اب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر نیند تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے تو پوری لیجئے، آگے جھکائیے نہیں. کیا صفت بتائی نبی کی جو سب سے الگ کرتی ہے، ممتاز، سپیریئر بناتی ہے؟ کہ یہ بغیر وحی کے بولتے نہیں. توجہ فرمائے. تو کیا جناب آدم بولتے تھے بغیر وحی کے؟ آدم نے خود اپنی ذات سے کہا تھا نماز پڑھو. ارے جب وحی آئی کہ کہو نماز کے لیے، آدم نے کہا. ہر نبی وحی کی بیس پر بولتا ہے، بغیر وحی کے کوئی نبی بولتا ہی نہیں. اور آپ کا نبی بھی وحی کی بنیاد پر بولتا ہے، تو امتیاز کیا رہا؟ یہ تو کامن ہو گئے سب، کوئی صفت ہی نہیں رہی. جیسے وہ نبی ایسا نبی. اپنے نبی کو سپیریئر کیسے بناؤ گے؟ اصل میں 1,23,999 انبیاء کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ بغیر وحی کے بولتے نہیں، یہ بغیر وحی کے سوچتا نہیں. اس کی دماغ پہ وحی کا پہرا، ان کی زبان پہ وحی کا پہرا. یہ وحی کا پہرا کیوں لگا؟ اللہ ہے، وہ جانتا تھا حملہ جہاں ہونا ہو حفاظت وہاں کی جاتی ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا. اللہ جانتا تھا کہ نبیوں کی زبانوں کو جھٹلایا جائے گا، نبیوں کی زبانوں پہ حملہ ہوگا، تو اللہ نے کہا نبی بغیر وحی کے بولتا نہیں. اور اللہ جانتا تھا محمد کو سچا تو کافر بھی کہیں گے، زبان پہ حملہ نہیں ہوگا، اس کے دماغ پہ حملہ ہوگا. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جی دیکھ رہے ہیں؟ جانتا تھا اللہ کہ کہا جائے گا کہ دماغ متاثر ہے نبی کا. اللہ نے کہا نہیں، یہ مرکز وحی ہے. اور پھر کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں علماء کرام؟ مولانا نور حسن صاحب، مولانا مشرق صاحب قبلہ، بتائیے. ان ہوا، یہ میرا پیغمبر تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ انکار مطلق، ایبسلوٹلی ڈینائی. ان ہوا، یہ کچھ ہے ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ تم جو کہو گے وہ نہیں ہے، تم جو سوچو گے وہ نہیں ہے. اس لیے کہ تمہارا سوچا ہوا تمہارے ذہن کا نتیجہ ہے، اور جو پیغمبر ذہن میں آ جائے وہ عظمت والا پیغمبر کا. تم جو ان ہوا، کچھ ہے ہی نہیں ہے. پھر ہے کیا؟ اللہ وحی یوحا، یہ تو پورا وجود ہی وحی ہے. ان ہوا الا وحیون، یہ تو ایک وحی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو اپنا بیان کمزور سمجھوں گا، آپ کو الزام نہیں دوں گا. اللہ نے پہلے تو انکار کیا، یہ میرا محمد کچھ بھی نہیں. ان ہوا الا وحیون، یہ تو وحی ہے، بس وحی ہے، فقط وحی ہے. اللہ کی وحی کا نام محمد ہے. جب اللہ کی وحی مجسم ہو تو محمد کہلاتی ہے. اللہ کی وحی جب وجود دھار لے اور شکل میں ڈھل جائے تو محمد کہلاتی ہے. یہیں تک نہ رکو، ربیع الاول کا مہینہ ہے. محمد کا تعارف کیا دیا قرآن نے؟ اللہ کی وحی کی تجسیم کا نام، جسم کا نام، حقیقت کا نام محمد. یوحا، یہ کسی کی طرف کی جاتی ہے. تو جب محمد وحی ہے اور کسی کی طرف کی جاتی ہے، کون ہے وہ جس کی طرف یہ وحی کی گئی ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں جاگے ہیں شاید. محمد، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کچھ سخت تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہے محمد؟ محمد کیا ہے؟ وحی، اللہ کی وحی. یوحا، جو کی جاتی ہے. ارے بھائی کس کی طرف کی جاتی ہے؟ محمد تو خود وحی ہے، کسی کی طرف کی جاتی ہے. قرآن محمد کی طرف وحی کیا گیا ہے، مگر محمد کس کی طرف بھیجا گیا؟
تو جو جیسے قرآن محمد کے سینے پر رہا ویسے ہی محمد ابو طالب کے سینے پر رہا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو جو محمد کی طرف بھیجا جائے، غور کر، جس کی طرف قرآن کو بھیجا جائے وہی کیا جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی طرف محمد کو بھیجا جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ ہے منزل. جی عظمت ابو طالب علیہ السلام. سن لیا؟ اب منزل لاؤ، وہ پیمانہ، وہ اسکیل، وہ معیار، وہ میزان جو ابو طالب کی عظمتوں کو ناپ سکے. لاؤ سبحان اللہ. واہ لاؤ. ابھی کیا پڑھ رہا تھا میں؟ خدا فرمائے انسان ابھی تک پڑھائے چکر میں سمجھا ہی نہیں. لاؤ پیمانہ لاؤ، نہ کوئی ایسا اسکیل لاؤ جو ہمیں ابو طالب کا قد و قامت بتا دے. یہ لفظیں تو پہنچ رہی نا اب تک. ابو طالب کی بلندی کیا ہے فضیلتوں میں؟ کوئی پیمانہ ہے؟ لاؤ. ہوگا کون سا پیمانہ؟ لاؤ نا بھیا کسی کو. ارے سب کے باپ کو لے آؤ. اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے. کہے سب کا باپ کون؟ حضرت آدم. لاؤ آدم کو. اور جب آدم کو لاؤ گے وہ کہا آدم خلیفہ جی مسجود ملائک بے شک چارا مصطفیٰ بے شک عالم علم اسما نو ڈاؤٹ سب کچھ ہے. ابو البشر سب کے باپ. آدم سب کے باپ ہے نا. کوئی ہے دنیا میں جو کہہ سکے کہ آدم میرے باپ نہیں؟ اب دیکھیے قیامت ہے صاحب. علی کے فضائل سنتے ہوئے تو موت آتی ہے. اب اس کے فضائل سن لو جو سب کا باپ ہے. یہ آدم کون ہے؟ آدم کس کے باپ ہے بھائی؟ کہ سب کے باپ. یہودیوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ، سناتنیوں کے باپ ہے نا، ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، زرتشتیوں کے باپ، آتش پرستوں کے آدم. اب آپ آگے بڑھیے بھائی. سکھوں کے باپ آدم، سنیوں کے باپ آدم، شیعوں کے باپ آدم، بریلیوں کے باپ آدم، دیوبندیوں کے باپ آدم، حنفیوں کے باپ آدم، شافعیوں کے باپ آدم، مالیوں کے باپ آدم ہے، حنبلیوں کے باپ آدم، آغا خانیوں کے باپ آدم، بحریوں کے باپ آدم، قادیانیوں کے باپ آدم ہے نا. سب کے باپ آدم ہے نا. سلاطین کے باپ آدم، امیر المومنینوں کے باپ آدم، خلفاء کے باپ آدم، نبیوں کے باپ آدم، ولیوں کے باپ آدم، رسولوں کے باپ آدم، پیغمبروں کے باپ آدم، رہبروں کے باپ آدم. اور کمال ہو گیا بھائی، صحابیوں کے باپ آدم، وہابیوں کے باپ آدم. کوئی ہے دنیا میں؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے میرا باپ آدم نہیں؟ ارے جس کا باپ نہیں اس عیسیٰ کو بھی اولاد آدم کہا ہے اللہ نے. تو جو کیجئے گا آدم کو سب کا باپ بنایا تو اس کا مطلب کہ درجہ تو بہت بڑا ہے. مگر میں لا رہا ہوں یہ بھی پیمانہ قرار نہیں پاتا ابو طالب کی عظمت کو ناپنے کا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آدم بھی چھوٹے نظر آئیں گے. آپ کہیں کیسے نظر آئیں گے؟ پہلی منزل تو یہ سنیے آپ. آدم سب کے باپ ہے نا؟ کہ جی ہاں سب کے باپ. ارے باپ رے باپ، سب کے باپ آدم؟ کہ جی ہاں سب کے باپ ہیں. تو یہ آدم کی عظمت ہے کہ سب کا باپ بنا دیا. لیکن اسٹیٹس اللہ نے کتنا لیمیٹیڈ کیا، کتنا محدود کیا. سنیے گا اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 35. اللہ نے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ہم نے کہا وہ وقت یاد کرو تمہارے سب کے مشترک باپ سے ہم نے کہا یا آدم اسکن، آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ. اسکن سکون سے بنا ہے. سکون کا مطلب استقرار، قیام.
رہنا. تو جو جا رہا ہوں آدم سے اللہ نے کیا اسکن, اس کا فائل بنتا ہے ساکن. ساکن ہو جاؤ جنت میں. سو تو نہیں رہے ہیں. کیا کہا جو سب کا باپ تھا اسے جنت کا کیا بنایا؟ غور کرو, اللہ کا قانون جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا, مالک نہیں بنایا. توجہ کریں آپ, کیا بنایا؟ ارے اس کو آرڈر ہے بھائی, آرڈر ہے, حکم ہے, امر ہے, لازم ہے, ڈیو ہے, فرض ہے, مکتوب ہے. توجہ کریں آپ, کیا کہا اللہ نے؟ ساکن ہو, مالک نہیں بنایا. تو سب کا باپ کیوں بنایا؟ ایک طرف تو اتنی عظمت کہ سب کا باپ بنا دیا, اور دوسری طرف یہ سمیٹا معاملہ دامن کہ اسے جنت کا ساکن بنایا, مالک نہیں بنا. کہ خاموش, آدم ہے سب کا باپ. اگر میں اسے جنت کا مالک بناتا تو جنت اس کی پراپرٹی ہوتی. ہر ایک کوئی شانہ پیٹ کر آگے آتا, میری جنت, میری جنت, میرے باپ کی پراپرٹی ہے, میرے باپ کی پراپرٹی ہے. مشیت نے مسکرا کے کہا جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے. جو لوگ ابھی تک خاموش ہے نا, یہ وہ فضائل ہے جہاں پتھر بھی بولتے ہیں. ہاں, ماشاءاللہ. آپ جیسا محسوس کر رہے ہیں کیا بنایا حضور؟ ایک طرف تو سب کا باپ اور دوسری طرف محدود کر دیا, ساکن بنو, مالک نہیں, پراپرٹی تمہاری نہیں, تم جنت کے آنر نہیں. اور آپ کے بعد دلیل کیا ہے جنت کے آنر نہیں؟ اللہ نے کہا جنت میں جاؤ, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جو تمہارا دل چاہے سب کچھ کھاؤ پیو, کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا. تو اگر وہ جنت میں تھا درخت اور آدم جنت کے مالک تھے تو روکا کیوں گیا؟ روکا اسی لیے گیا, مالک نہیں تھے. تو جو کیجئے گا, ایک درخت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. نیند آ رہی ہے؟ ساکن. اب یہ تو چھوٹی سی بات کہہ دی میں نے. اب قرآن پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ سسٹم, نظام, احتیاط اللہ کی کہ ایک طرف تو سب کا باپ بنایا اور دوسری طرف جنت کا ساکن بنایا, مالک نہیں بنایا. تو کیا مسلمان اتنا بھولا ہے کہ اس پوائنٹ کو بھی نہیں سمجھتا؟ اللہ نے جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا, مالک نہیں بنایا. انڈرسٹوڈ؟ یہ بات تحت فکرہ ہے, یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں. جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا مالک نہیں بنایا. اب سمجھ مسلمان, اللہ جسے بھی جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا, آدم سے بڑا ہوگا. اب لاؤ آدم سے بڑا کون ہے؟ میں امتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جھٹکے کا اسلام لانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مصلحت سے کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا. لاؤ دنیا میں وہ انسان جو آدم سے بڑا ہو. نبیوں میں لاؤ, ان کا نوح اولو العزم ہے, بڑے رسول ہیں. تو چلو نوح کے پاس چلتے, 2500 سال کی عمر ہے, ہم پہنچے. حضرت نوح آپ آدم سے بڑے ہیں. کہ کس نے کہا؟ آدم میرا باپ ہے, میں بیٹا ہوں. بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. کہنے لگے ابراہیم, ابراہیم کہا میں بھی بیٹا. موسیٰ کہا میں بھی بیٹا. عیسیٰ کہا میں بھی بیٹا. اب آدم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب آدم سے بڑا کہاں ہے؟ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے جس نقطے پر, جس پوائنٹ پر, جس فکر پر آپ کو لایا چاہتا. آج جنت کا حل پیش کر رہا ہوں. پوری دنیا جنت میں پڑی ہوئی ہے, نمازیں پڑھوا رہے جنت کے لیے, روزے رکھوا رہے جنت کے لیے, حج کروا رہے. ارے بھائی ابھی تو 12 وفات گزری ہے, 12 وفات.
ابھی تو گزری ہے، میلاد بھی اسی دن، وفات بھی اسی دن۔ ارے 13 کہہ دو، 15 کہہ دو، کچھ اور کہہ دو، نہیں 12۔ اللہ نے کہا کہلواؤں گا، آنے میں بھی 12، جانے میں بھی 12۔ نبی آئے بھی 12 کو، گئے بھی 12 کو، مگر مسلمان کو 12 سمجھ میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں سیرت نبی کے، ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا؟ نماز پڑھو بھائیو۔ جب سنتے نماز پڑھو تو بھائی پوچھتے حضرت جی کیا ہوگا نماز پڑھ کے؟ ہوگا جنت۔ جیسے جنت جیب میں لیے گھوم رہا ہے، اپنی پکی نہیں، قوم کو بانٹنے پر تلا ہے۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو۔ میں طرز تبلیغ ضروری ہے مگر طرز بدلیے۔ نماز پڑھو اس لیے کہ جنت ملے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر جنت نہ ہوتی تو آپ نماز نہ پڑھواتے، اگر جنت نہ ہوتی تو آپ روزہ نہ رکھواتے۔ تو جنت ہے نا، اس لیے سب کچھ کرا رہے۔ خدا کے لیے عبادت کو عبادت رہنے دو، تجارت نہ بناؤ کہ نماز اس لیے پڑھو کہ جنت ہے۔ ارے جنت ہو یا نہ ہو، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت اس کا حق ہے۔ اب ٹھیک ہے، جنت 72 کے 72 فرقے پریشان ہے۔ جنت کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں۔ میں فارمولہ بتا رہا ہوں، جنت کا آنر مالک آدم نہیں ہے۔ اب جنت ملے گی میراث میں، عبادت میں ملے گی نہیں۔ آیت پڑھ دو اجازت ہو تو، سورہ مریم، قرآن مجید کا 19واں سورہ، 42ویں آیت۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم یہ جنت میراث میں دیں گے متقی بندوں کو۔ میں معافی چاہتا ہوں، متقی بندوں کو کہے میں دیں گے میراث میں۔ آپ سے بہتر کون جاتا ہے میراث کس کو ملتی ہے؟ جہاں صاحب میراث ہو اس سے آئے گی نا، کسی کی پروپرٹی ہو منتقل ہو کے میراث میں آتی۔ تو پہلے تو ثابت کرو جنت کس کی پروپرٹی ہے، تبھی تو میراث میں ملے گی۔ میں سمجھا سکا نہیں؟ بھائی میراث کیا چیز ہے؟ باپ کی پروپرٹی جو ہوتی ہے بچے کو، بیٹے کو ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ باپ مالک ہوتا ہے۔ تو بھیا جنت ملے گی میراث میں۔ اب بتاؤ جنت کا مالک کون ہے؟ جس مذہب کے پاس آدم سے بڑا کردار ہو، جنت اسی کی ہے۔ طے ہو گیا۔ جس کے پاس آدم سے بڑا کردار ہو، شخصیت ہو۔ اب مسلمان نے دیا لے کے ڈھونڈا، نوح کے پاس گیا، ابراہیم کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں، ہم بڑے نہیں، آدم سے بڑے نہیں۔ ارے سنو، آدمی کے گھر میں پیدا ہونے والا آدم سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس فرقے کے پاس آدم سے بڑا رہبر ہو، جنت اسی کی ہے۔ لوجک، منطق، آدمیوں کے گھر میں آدم سے بڑا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اللہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ لقب کیا ہے؟ لا مکان۔ لا مکان، لا مکان کا مطلب کیا؟ جسے مکان کی ضرورت نہ ہو۔ تو جب تجھے ضرورت نہیں تو کعبہ کیوں بنوایا؟ اور بنوایا تو بیتی، اپنا گھر کیوں کہا جب تجھے گھر کی ضرورت نہیں؟ کہ یہی پرابلم سولو کرنے کے لیے کہ آدم سے بڑا تلاش کریں گے لوگ، آدم سے بڑا آدمیوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، اسی لیے میں نے اپنا گھر بنایا۔ تمہارے گھر میں آدم سے بڑا پیدا نہیں ہو سکتا مگر میرے گھر میں۔ فرمایا بہت دور سے گھیر کے لایا ہوں میں، اب پیمانہ لاؤ۔ حضرت ابو طالب کا جو قد ناپ سکے، فضیلت میں کتنے اونچے ہیں،
عزیزوں کوئی لفظ ایسا ہے جو سمجھ میں نہ آ رہا ہے نا صاحب؟ خاموش رہنا جرم ہوگا اس موقع پر، اس لیے کہ جو زبان تائید حق نہ کر سکے اس کا فائدہ کیا ہے ہونے کا؟ دیکھو گزرتا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اب کون ناپے؟ اب سنیے صاحب، تو کون پیدا ہوا اللہ کے گھر میں؟ علی۔ مشیت نے مسکرا کے کہا تسکین ہو گئی، آدمیوں کے گھر میں آدم سے بڑا نہیں، میرے گھر میں تو ہے۔ اب علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر۔ مولود کعبہ کون؟ مولود بیت اللہ کون؟ علی ہے نا۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں نا ابو طالب۔ کس کے باپ ہے؟ علی کے باپ۔ اب آ رہا ہے پیمانہ، ارے کس کو لائے گا مسلمان حضرت ابو طالب کے سامنے؟ آدم لا، کیا ہے آدم؟ خلیفہ مسجود ابو البشر۔ کب؟ اگر پیدا نہ ہوتے تو ابو البشر ہوتے، اگر پیدا نہ ہوتے مسجود عالم ہوتے، اگر پیدا نہ ہوتے خلیفہ ہوتے۔ تو پیدا ہونا مست ہے، پہلے پیدا ہو تب ہوں گے نا سب کچھ۔ تو اب یہ بتا پیدا کیسے ہوئے آدم؟ کیسے پیدا ہو؟ میٹر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ پڑھایت سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 60، خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے بنایا۔ آدم ہے ابن تراب اور سب ہے ابن تراب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا۔ اب کون آئے؟ کون آئے؟ حضرت نوح ابن تراب کا بیٹا، حضرت ابراہیم ابن تراب کا بیٹا، حضرت موسیٰ ابن تراب کا بیٹا۔ 1,23,999 انبیاء میں بھی جرات نہیں ہے کہ ابو طالب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا مرتبہ بیان کر کے اسے پیمانہ ثابت کرے ابو طالب کے فضیلت کے قد کو ناپنے کا۔ ایک نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہے ابن تراب ابن تراب ابن تراب۔ آدم توجہ جا رہا، ہر نبی کس کا بیٹا؟ ابن تراب کا بیٹا، ابن تراب کا بیٹا، ابن تراب کا بیٹا۔ کائنات میں ایک ہی کو حق ہے ان کو جواب دے دے گا کہ تم سب ابن تراب کے بیٹے ہو، میں اکیلا ابو تراب کا باپ ہوں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ایسے تھکے تھکے نہیں۔ چچاج بہت تھکے ہوئے ہیں شاید۔ میں اکیلا ابو تراب کا باپ ہوں، یہ ہے پیمانہ۔ اب کیا کریں؟ باپ ہے ابو تراب کے، جی اللہ نے فضیلت دی۔ اب لاؤ مقابلے پر، اگا ابراہیم تو بہت بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ اگا اسماعیل بھی بہت بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ قرآن سے ایک رخ پیش کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا۔ اظہر صاحب ذرا دیکھیے، پیمانہ لائیے۔ کرداروں سے کردار کا تقابل، کمپیریزن، موازنہ ممکن ہے۔ وہ یہ تو یہ ہوتا ہے، یہ آدم ہے تو یہ نوح ہے تو یہ ابراہیم ہے۔ فضیلتوں کا تعین ہوتا ہے، کیوں حضور؟ تولا جاتا ہے کرداروں سے کرداروں۔ کائنات میں کوئی کردار ہے ہی نہیں جو ابو طالب کو تول سکے، تو مسلمان کو کہاں سے یہ حق کے بول سکے؟ لا، آپ متوجہ ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ لاؤ اب ایک جملہ، وہ یہ ہے استفسار کے طور پر، کوئی کیلکولیٹر، کوئی مشین، میڈیا، کوئی ذریعہ، وسیلہ، سورس ایسا ہے جو یہ بتا دے ہمیں آج کیا تاریخ ہے؟ 8 اکتوبر 2023 اتوار، جی 1:15 بج رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی کوئی بتائے گا کہ اب تک کتنے انسان پیدا ہوئے؟ کہیں سوال کیا کر دیا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے؟ کہ تو اور کٹھن سوال ہے۔
تو پھر کردار کیسے ناپے جائے؟ اللہ نے سلیکشن کا اپنے رویہ جاری رکھا، ان گنت لوگوں میں سے 1,24,000 کو سلیکٹ کیا، چنا، ان کو نبی کہا، ان نبیوں میں سے پھر سلیکشن کیا، 313 کو چنا، 313 میں پھر سلیکشن کیا، 5 کو چنا، پھر کیا 5 پہ رک گیا۔ اللہ نے بتایا یہی حد ہے، بس 5، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ 5 اولی العزم صاحبان شریعت، ان 5 میں سب سے افضل کون؟ رسول تو کمپٹیشن میں ہے ہی نہیں، سرکار کو الگ رکھیے، انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم، جناب ابراہیم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سارے انسانوں میں ابراہیم۔ ایک کاش میں آپ کے دلوں میں اتر سکو اور بتا سکو کہ پیمانہ ہے ہی نہیں جو ابو طالب کے قد کو متعین کر سکے۔ چھوٹی بات کہہ رہا ہوں، حضرت ابو طالب کیا ہیں یہ جو بتا سکے، ایسا کردار، ایسا کیریکٹر، ایسا پیمانہ، ایسا اسکیل، ایسا میزان، ایسا معیار کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ میں چھانٹ کے لایا ہوں۔ حضرت ابراہیم کیا ہے؟ انسانیت کا کلائمیکس، انتہا، معراج۔ اس ابراہیم نے ایک دن خواب دیکھا، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، کیا دیکھا؟ خواب نہ دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم نے دیکھا۔ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے، آپ نہ دیکھیے، خواب سنیے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا اور بیٹے سے کہا، قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں عزیزو۔ 13 برس کا اسماعیل، 120 برس کے ابراہیم، خلیل اللہ، کائنات میں سب سے بڑا انسان، 14 معصومین کو چھوڑ کر کائنات میں سب سے بڑا۔ وہ خواب میں 3 دن دیکھتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں روزانہ ذبح کر رہا ہوں۔ خواب میں کس سے کہا؟ بیٹے سے۔ ختم ہو گئی بات۔ کیا کہا؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب بیٹے سے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے اگر ایسا بھیانک خواب بیان کرے تو بیٹا کیا کہے گا؟ بابا یہ تو آتے ہی رہتے ہیں خواب، چلیے صدقہ ودقہ دیجئے۔ خواب ہے، خیال ہے، کیا کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ دیکھتے ہیں آپ کا؟ امریکہ میں ہوتے ہیں، آسمان میں اڑتے دیکھتے ہیں، خواب میں اڑتے ہیں آسمان میں، تو خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کیا ہمارے خاندان کا کوئی بچہ تیار ہو جائے گا باپ کی چھری گلے پہ چلوانے کے لیے خواب کی بیس پر؟ خواب کی بنیاد پر ذرا سوچے، اندر سے باہر نکلے میں کیا کہہ رہا ہوں، عظمت سمجھ میں آئے گی، معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے بیٹے خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل نے ٹالا نہیں خواب کو، بلکہ کیا جملہ کہا؟ یہ ہے والد کا ادب، کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ہے وہ کر گزرے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں خواب ہے، اسماعیل کہہ رہے ہیں حکم ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اسماعیل 13 برس کا ہے مگر بتا دیا تمہارا خواب اور ہے، پیغمبر کا خواب اور ہے۔ یہ امر ہے، حکم ہے۔ یہ سناٹا کیسے دیکھ رہا ہوں میں عزیزوں؟ بڑا مشکل ہے بھائی۔ منبر تالی بجانے کی جگہ نہیں ہے، قرآن سے استدلال کی جگہ ہے، آیتوں کو دلیلوں میں پیش کرنے کی جگہ ہے، قصے کہانیوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہ امانت کا مقام ہے منبر، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہاں سے خیانت نہیں ہوتی۔ منبر قوم کو جاہل بنانے کا سبب نہیں ہے، اندر سے نکل کے سنیے۔ ساری کائنات میں انتخاب در انتخاب، سلیکشن سلیکشن، آخر میں آ کے ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر جس کے برابر کائنات میں صبح قیامت تک کوئی انسان نہیں ہوگا، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ ذہن میں رکھو، ابو طالب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا پیغمبر ابراہیم خواب دیکھتا ہے، کہتے بیٹے
बताना सही क्या करूं। बेटे ने क्या कहा, जो आपको हुक्म मिला तो हुक्म है ना, तो नमाज का भी तो हुक्म मिला था इब्राहिम को। इस्माइल से पूछा कि नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, रोजे का भी तो मिला था, पूछा रोजा रखूं या ना रखूं। जब बेटा कह रहा हुक्म है तो हुक्म के बाद तो इब्राहिम पर डिव था, चला देते खंजर। बेटे से क्यों पूछा, नहीं समझ रहे आप। जब अल्लाह का हुक्म है तो अब बेटे को क्यों ला रहे हैं आप, किस लिए ला रहे हैं। मासूम की अहमियत बताना है कि हुक्म इलाही अपनी जगह पर, मगर मासूम की भी एक राय है। तवज्जो चाह रहा हूं, अब बारीक बात तो कहना ही नहीं चाहता, मोटी मोटी बातें जब सरों से बाला बाला जाने लगे तो अगर गहराई में उतार दिया तो क्या होगा। वह फरमाए, दो बातें जहन में रखिए, इब्राहिम कह रहे ख्वाब, बेटा कह रहा हुक्म। तो हुक्म के बाद भी क्या किसी की राय की जरूरत है। मैं पूछा चाह रहा हूं, है राय की जरूरत। भाई जब हुक्म है तो चलाओ खंजर, पूछ क्यों रहे हो। इब्राहिम की नजरें गैब देख रही थी कि एक किरदार आने वाला है बेमिसाल। मैं उसके लिए एक नमूना पेश करना चाहता हूं कि ये इर्तिकाब न करना कि अबू तालिब को अपने जहनों में महमूद करने लगो और मुतालबा करने लगो क्या है अबू तालिब। इब्राहिम की नजर से देखो क्या है, खलील की नजर से देखो। खलील ने ख्वाब में देखा जो हुक्म था, हुक्म था, हुक्म था, ऑर्डर था, अम्र था। अल्लाह कह रहा कर ज़बह, तो फिर बेटे से क्यों पूछा। अब सुनिए अबू तालिब क्या है, इब्राहिम से बढ़कर मोहम्मद की नजर। जुमला कह रहा हूं, जो जबान ना बोली, मजलिस पढ़ना छोड़ दूं, इस मंजिल पर ला रहा हूं। मेरा चैलेंज है, अगर कोई तोड़ दे तो मजहब बदल दूं। इब्राहिम ने अपने सगे बेटे से पूछा, हुक्म मिलने के बाद भी बेटे क्या करूं, लेकिन कोई झूठी से झूठी रवायत भी तारीख में नहीं दिखा सकते कि शबे हिजरात मोहम्मद ने अली से पूछा हो। तुम्हारी राय क्या है, सुनाओ या ना सुनाओ। अभी तक नहीं बेदार हुए, आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी है भाई, इस नुक्ते पर सो रहे हैं। गौर करिए आप, जगाइए इनको। बुला फरमाया क्या पढ़ा, जाग जाग के, जाग जाग के किताबों से ये चीजें निकाली जाती हैं, सो सो के आप नहीं ले सकते। जागिए मेरे साथ, फिर सुनिए भाई। इसी का नाम तो है, और क्या है, तहकीक, इस्तदलाल, सनद के साथ बात, प्रूफ वाली बात। यही तो, कितने बड़े हैं इब्राहिम, नहीं समझा। अभी मेरे पास दोस्तों ने, बुजुर्ग तो समझ रहे, ये नौजवान भी समझ ले। जब अल्लाह का हुक्म हो गया तो अब ये बेटे से इजाजत का क्या मतलब। बेटे ज़बह कर, अरे जाइए करिए ज़बह, मगर रसूल कहते हैं शबे हिजरत, अली सो जाओ। पूछा नहीं, चूंकि अल्लाह ने कहा था अली को सुला दो, तो मोहम्मद ने कहा सो। ये नहीं पूछा क्या राय है, अली सो जाओगे या नहीं। खतरे वाली रात है भैया, सो जाओगे कि नहीं, नहीं पूछा। बराए रास्त कहा सो जाओ, और अली ने शुक्र का सजदा किया और सो गए। तवज्जो चाह रहा हूं, अब सुनो, यह है कंपैरिजन जो मेरे नाक़िज़ ज़हन में आया। कुरान एक मिसाल पेश करना चाहता है कि इब्राहिम को अपने सगे बेटे पर उतना एतबार नहीं है जितना मोहम्मद को अबू तालिब के बेटे पर है। देखिए, बस मेरे अजीजों, हो गया, ठीक है हुजूर। इधर खलील बेटे से पूछ रहा है, सोगे बेटे, लेटोगे, गर्दन पर छुरी चलवाओगे, ज़िबा के लिए तैयार हो। और रसूल ने एक दफा नहीं पूछा, सो अली सो जाओ, कहा ठीक है या रसूलल्लाह। अली ने भी कुछ नहीं पूछा बजूज़ इसके, अपनी सोने की कीमत तो पूछ लूं।
یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل بچ جائے گی. یہ ہے، سنیے، علی کے سونے کی قیمت. علی کے سونے کی قیمت کیا ہے؟ نبی کی جان کا بچنا. سو گئے، اچھا سو کے ہی بچتے. غلط فہمی، غلط انفارمیشن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسڈ انفارمیشن کہتے ہیں نا. غلط معلومات پہنچائی جاتی ہے لوگوں تک. رسول کو بچانے کے لیے سوئے تھے علی. ارے رسول تو بچ کے غار میں جا چکے تھے بھائی، وہ تو وہاں محفوظ تھے. یہ تو یہاں گھر پہ ہے علی، یہاں کیا بچایا جا رہا ہے؟ رسول کو نہیں بچایا، رسالت کو نہیں بچایا. گھٹاؤ مت. کس کو بچایا؟ کسی اور کو بچایا، رسول کو نہیں، رسالت کو نہیں بچایا. رسالت تو بچ بچا کے چلی گئی. غار میں ہے، غار سور میں ہے بھائی. مکڑی نے جالا مل دیا، کبوتری نے انڈے رکھ دیے. اب وہ جو آئے جاہل کافر مشرک، انہوں نے دیکھا ہے اسی کے اندر گئے. اب جو ہے جالا دے کا انڈے دے، کہا نہیں اگر جاتے تو ٹوٹ جاتا. کہو کہ اللہ نے دھوکہ دیا. یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا جبرائیل راؤنڈ پہ آئے بھی، مکڑی کو دیکھا، کیا کر رہی ہے؟ کہا حفاظت. کہا حفاظت تو، اور حفاظت کیسے کرے؟ کا جالا بن دیا ہے. کا قرآن مجید میں سورہ عنکبوت ہے نا، اس کی آیت کیا ہے مرکزی؟ انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت. مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے، بچہ پھونک مارے جب ٹوٹ جائے. اب جبرائیل کتنا تکڑا فرشتہ ہے، زمین کے طبقے کو 7 دن اور 7 رات پر پہ اٹھائے رکھا اور تھکن نہیں ہوئی، اتنا تگڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے کیا کرے گی تو اس جالے سے؟ میں نبی کی حفاظت کر رہی ہوں. دیکھیے نبی کی حفاظت، بچ جائیں گے نبی. کافروں نے آگے قتل کر دیا. کہا نہیں آ ہی نہیں سکتے. کہا جالا کیسے روکے گا؟ کہا روکے گا، میں نے اتنا مضبوط بنایا. جبرائیل تیری نظر عمل کے ظاہر پر ہے، نیت پر نہیں ہے. میرا عقیدہ دیکھ. اب بھیا کیا کروں؟ وہیں آنا پڑے گا جہاں آپ ہے. آنا تو پڑتا ہی ہے، خطابت اسی کا نام ہے. مکڑی نے کہا جبرائیل کتنا طاقتور ہے؟ یہ اتنا طاقتور ہے کہ قرآن نے اس کو لفظ قوی سے نوازا ہے. قوی، قوت والا، جسے قرآن قوت والا کہے. اور طبقے ارض کو جو 7 دن 7 رات اپنے پروں پہ اٹھائے رکھے، کتنا کا مضبوط ہوگا. انہوں نے کہا اوہو اتنا تیرا یہ جالا ہے ہی کیا؟ وہ کہا ہے ہی کیا، آزما لیجئے، توڑ کے دکھائیے. کہا اچھا یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ پھونک سے اڑ جائے گا. کہا کریے نا آپ، ختم کیجئے اس کو. جبرائیل نے ذرا چھونا چاہا. اب جو چھوا تو اتنا سخت تھا کہ جبرائیل کے ہاتھ اس سے بالکل چپک کے رہ گئے، نہ ادھر نہ ادھر. شل تو نہیں کہوں گا، چپک کے رہ گئے. اب صاحب جبرائیل کوئی ہمارا آپ جیسا تھوڑا ہی ہے. توریت اس کو یاد، انجیل اس کو یاد، زبور اس کو یاد، قرآن اس کو یاد، ساری چیزیں اس کے دماغ میں ہے. میموری بہت شارپ ہے اس کی. اللہ کا وہ تو الہی کمپیوٹر ہے، سب کچھ یاد ہے. اسے جتنی آیتیں یاد تھی سب پڑھی، ایک ایک سورہ پڑھ کے ہاتھ ڈالا، مگر جالا ٹس سے مس نہ ہوا. اب مکڑی ہنس رہی ہے. اب کیا عالم ہوگا جبرائیل کا سمجھیے. ہائے ہائے، وہ کہتے میں اتنا تگڑا ہوں، مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہے. اس نے سارے نسخے آزما لیے، سب فیل. بازو اپنی جگہ پر تو جو چاہ رہا ہوں سیز ہو کے رہ گیا. جبرائیل کا ہاتھ نہیں اٹھا. جبرائیل شرمندہ سے اور ہے، مکڑی مسکرا رہی ہے. کہ توڑو توڑو توڑو، مگر جبرائیل بھی تو جبرائیل ہے. جب اس نے سوچا کچھ کام ہی نہیں آیا، ہر وظیفہ فیل ہو گیا، تو اس نے کہا ٹھہر جا مکڑی. ایک مرتبہ ہاتھ ہٹا اور کہا یا علی. جو چاہ رہا یا علی کہہ کے تو ہاتھ ڈالا. مکڑی نے کہا نہیں نہیں ٹھہر جا جبرائیل، اس کی نہیں ہوتی. یہی کہہ کے تو بنا تھا، یہی کہہ کے توڑنا چاہ رہا ہے.
ذرا سنیے گا. نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل نہ دیکھیے, یہ دیکھیے عمل کس بنیاد پر ہو رہا ہے. مکڑی نے ولایت کے عقیدے پر ولایت علی میں ڈوب کر ایک کمزور سا جالا بنایا تو اتنا مضبوط ہو گیا کہ کائنات کا طاقتور فرشتہ بھی اس کو ہلا نہ سکا. توڑنا تو اور بات ہے, تو جو بھی کچھ کرنا ولایت میں ڈوب کے کرنا. جب مکڑی کے جالے کو جبرائیل نہیں توڑ سکتا تو تمہارے عمل کو مفتیوں کا فتویٰ کیا توڑ پائے گا؟ کس کی بات ہے یہ؟ کرو ولایت میں ڈوب کر. ہو گیا حضور, 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو یہ ہے منظر. ماشاءاللہ شہزادی آپ سے خوشنود. تو میں کہہ رہا تھا عزیزوں کہ نبی تو بچے ہوئے ہیں, رسول اللہ بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اتنا سخت انتظام ہے. جبرائیل بھی آ کے دیکھ گئے, کہاں بھائی ہے تو معاملہ. جب میرے توڑے نہیں ٹوٹ رہا ہے تو مشرک اور کافر کیا توڑ پائیں گے؟ جبرائیل مطمئن ہو کے درگاہ الہی میں رپورٹ دینے لگے, معبود تیرے نبی کا بالکل حفاظت کا انتظام چاق و چوبند ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا, وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا. کہ جبرائیل کیسے؟ کہ پروردگار میں ٹھوک بجا کے دیکھا ہے اچھی طرح, بالکل دیکھا وہاں کچھ نہیں ہوگا. تو نبی تو بچ گئے, پھر علی کو کیوں سلایا جا رہا ہے؟ کیوں سلایا جا رہا ہے؟ رسالت سے کچھ اونچا کیس ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اچھا جمع پونجی آپ کے پاس 2-4 لاکھ کی ہو اور آپ مولوی صاحب کو امین عادل ذمہ دار سمجھ کر وہ دینے لگے, مولانا 3 لاکھ روپے رکھ لیجئے. شام گئے, ایسے ہی ابھی مغرب کی اذان ہوئی, نماز ہوئی, اس کے بعد 3 لاکھ مجھے دیے. اور کہا مولانا سرانے رکھ کر مستی سے سوئیے گا. کوئی بھی لے جائے, دروازہ کھلا ہے, سوئیے گا بالکل پیر پھیلا کر. 3 لاکھ دینے سے پہلے کہیں گے مولانا جاگتے رہیے گا رات بھر, کوئی آنا جائے لینا جائے, میری بڑی محنت کی کمائی ہے, خون پسینے کی, یہی کہتے ہیں نا. اگر نبی کو اپنی جان کا ہی خطرہ تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ علی ذرا جاگ کے بیٹھنا دروازے پر, کوئی بھی کافر آئے تو ذوالفقار سے اڑا دینا؟ کہتے کہ نہیں؟ یہ کیوں اصرار ہے؟ سو جاؤ علی, سو جاؤ, سو جاؤ. تو رسالت بچنے کا معاملہ نہیں ہے بھیا, ورنہ رسول کہتے جاگتے رہنا, اگر کوئی گڑبڑی کی خبر آئے تو فوراً آ جانا غار کے دروازے پر. نہیں کہہ رہے, جاگنے کو نہیں کہہ رہے, سو جاؤ, سو جاؤ, سو جاؤ. مجلس ختم, بس ایک جملہ, ایک سورہ کا حصہ آپ کو بعنوان آیت الکرسی بہت یاد ہے, حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں نا. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کبھی سوتا نہیں, اللہ کبھی سوتا نہیں. سوتا نہیں نا, یہ صفت بنی اللہ کی, سوتا ہی نہیں اللہ. مجھے بتا دو شب ہجرت سے پہلے علی کو کسی نے سوتے ہوئے دیکھا ہو؟ علی بھی کبھی نہیں سوئے, سوئے نہیں, سامنے کی بات ہے, کبھی نہیں سوئے. رسالت کی ذمہ داری تھی توحید پہنچانا اور توحید بچانا. اللہ کی صفت تھی کبھی نہ سونا, سوئے علی بھی نہیں. نصیریوں کے نظریے کو تقویت مل جاتی اگر علی نہ سوتے. نبی نے کہا ایک رات سو جا تاکہ فرق رہے. تو جو چاہ رہا کہ اللہ نہیں ہے, بندہ ہے. اللہ وہ ہے جو کبھی نہ سوئے, علی وہ ہے جو کبھی سو بھی جائے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, علی نے سو کر رسالت کو نہیں بچایا, اس کی توحید کو بچایا ہے. یہ ہے اللہ فرمائے, اس کی توحید کو بچایا. خطرے میں پڑ جاتی توحید
علی کو بھی اللہ مانا جاتا اگر علی شب ہجرت سو جاتے، اور اگر اللہ کو بچانے کے لیے نہیں سوئے تو سنیے دلیل، اگر توحید کو نہیں بچایا، اللہ کو نہیں بچایا، علی نے سو کر، تو سونا تو بہت آسان تھا۔ مجھے بتاؤ، خیبر لڑنا مشکل ہے کہ سونا؟ خندق لڑنا مشکل ہے کہ سونا؟ علی نے بڑے بڑے کارنامے کیے، سونا کیا تھا نبی کی جگہ پر؟ سو گئے؟ غور کریے گا۔ لیکن اللہ نے 86 جنگوں میں بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے علی کو سلے میں اپنی مرضیاں نہیں دی ہیں۔ آج سو ہے تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تلاش کرو لوگوں میں وہ اکیلا کون ہے جو اپنا ایک نفس بیچ رہا ہے، اللہ کی ساری مرضیاں خرید رہا ہے۔ اللہ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں۔ مرضات، علماء بیٹھے ہیں، مرضات جمع ہے مرضی کی، مضاف بنایا ہے مرضات کو، اللہ خود مضاف الیہ بننا ہے، یعنی عمومیت اتنی کہ اب کوئی مرضی بچی نہیں۔ اب آپ نے 1.5 گھنٹہ زحمت اٹھائی تو اس کا صلہ بھی تو دوں، تاکہ آپ بالکل معطر ہو کر، خوشبودار ہو کر، اپنے جسم سے خوشبو محسوس کرتے ہوئے فرش عزا سے اٹھے۔ غور کریں آپ، کمال کی بات، اے اللہ، علی سوئے، بیچا کیا؟ کتنے نفس؟ نفسہو، ایک نفس۔ اللہ نے دیا کیا بدلے میں؟ ساری مرضیاں، یہاں ایک وہاں سب، نفس ایک، مرضیاں ساری۔ اصول تجارت نہیں جانتے؟ ارے جس مقدار کی ہو قیمت اسی حیثیت کی ہوتی ہے۔ ایک نفس دیا تجھے اللہ، علی نے شب ہجرت، دے دے قیمت میں ایک مرضی۔ آپ کہیں گے مرضی کیا؟ مرضی جانتے ہو اللہ کی؟ سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9واں سورہ، آیت نمبر 111، رضوان اللہ من الاکبر، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ایک مرضی کائنات سے بڑی ہے، تو جب ایک مرضی کائنات سے بڑی ہے، دے دے نفس کے بدلے میں، ہو جائے گی قیمت۔ مگر اللہ نے کہا ساری مرضیاں، منبر سے کہہ رہا ہوں، ساری مرضیاں، جسے مرضیاں دے دے خدا وہ ہوتا ہے مرتضی۔ یہ جو جاگ نہیں رہے ذرا جاگیں، بولنا سیکھیں، ذرا بولیے، زبان کی زکوٰۃ ادا کیجئے، وجود کی قیمت دیجئے۔ کیا کہا؟ اللہ نے کیا دے دیا؟ مرضیاں، ایک بھی نہیں چھوڑی اپنے پاس۔ مرضات، جی حضور اب بس رخصتی ہے 2 منٹ کے بعد، کیا دیا؟ مرضات، ایک مرضی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ قرآن نے مہر لگا دی، اللہ کی ساری مرضیاں ہیں علی کے پاس۔ یہ پروردگار ساری مرضیاں کیوں دے رہا ہے علی کو؟ کہ اس بدتمیز مسلمان کو بتانا چاہتا ہوں، جسے میں نے پہلے ہی سے ساری مرضیاں دے رکھی ہو، اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ جی بڑا مشکل ہے۔ بس عزیز، تھوڑا سا اگر ہم جیسے لوگ سخت نہیں ہوں گے تو بیان بھی نیچے جائے گا، اور سماعتیں تو بالکل، وہ حقائق سنیں جو دلیل بنے، تاکہ کسی چوراہے پر مخالف کے سامنے شرمندگی کا شکار نہ ہو۔ جی
سنا یہ ہے ساری مرضیاں، تو علی ہیں مرتضی صاحب مرضات الہی، تو جسے اللہ پہلے سے مرضی دیے بیٹھا ہے ساری، تیرے کہنے پر علی رضی اللہ، ارے انہیں کہہ رضی اللہ جن سے اللہ ناراض ہے، تو ساری مرضی دے بیٹھا ہے۔ اور ساری مرضیاں کیوں دی؟ خیبر میں کیوں نہیں دی؟ خندق میں کیوں نہیں دی؟ مہر لگا رہا ہوں، اتنا بڑا دل چاہیے منبر پر دعویٰ کرنے کے لیے۔ خیبر لڑے علی، بڑے بڑے دل والے بھاگ گئے، نبی کو بھی ان کو ان کی ذات سے منصب مرد ہٹانا پڑا۔ دیکھو یہ جو اتر پردیش ہے نا، یہ 39 دن کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ خندق، ارے خندق میں تو کوئی جانے کو تیار ہی نہیں، اور فضائل پڑھ رہے ہیں عمرو بن عبد ود کے، اور اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ بہت تگڑا ہے۔ ایک رات میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو اس نے اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیا، وہ اکیلے نے 1000 لوگوں سے مقابلہ کیا۔ بھیا کس پہ حملہ کیا تھا ڈاکوؤں نے؟ کسی پہ تو کیا کوئی قافلہ ہوگا، اس قافلے میں ایک طرف ڈاکو تھے، ایک طرف اس کا قافلہ۔ آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ کدھر تھے؟ کچھ لوگ آپ ڈاکوؤں میں تھے یا جن کا مال لوٹا جا رہا تھا ان میں تھے؟ فضائل پڑھ رہے ہیں، جسے نبی نے کل کفر کہا اس کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ خیموں میں نہیں سمجھے آپ، مسلمان کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کل کفر کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ تمہارے صحابہ تو کل کفر کے فضائل پڑھے اور ہم کل ایمان کی باتیں کریں تو پریشان ہو جائے۔ حالانکہ نبی نے اتنا ڈی گریڈ کیا اس کو جسے پہلوان لائے تھے بنا کر، نبی نے کیا کہا؟ اب میں ڈروں گا تھوڑا ہی، مل حاضل قلب، اس کتے کے مقابلے پر کون جائے گا؟ کہہ سکتے تھے اس گدھے کے مقابلے پر کون جائے گا؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ سب سے زیادہ ذلت کے مقام پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ گدھا۔ قرآن نے بھی کیا استعمال، اب وقت نہیں ہے بات بڑھتی جائے، کہتے تھے گدھے کے مقابلے کون، مگر گدھا نہیں، کتا کہا۔ جس کے فضائل پڑھ رہے تھے صحابہ، بڑے بڑے ہمالیائی فضیلتوں کی بلڈنگیں کھڑی، اس کی اوقات نبی نے بتائی۔ کلب کہہ کر یہ کتا ہے، جانتے ہو کتا کیوں کہا؟ کتا اس لیے کہا، آپ کے تجربے میں بھی ہوگا، جب کتا حملہ کرتا ہے تو آپ خالی جھک جائیے، کتا سمجھے گا ڈھیلا اٹھا رہا ہے اور بھاگ جائے گا۔ ڈھیلے اٹھائیے بھی نہیں، بھاگ گیا۔ اتنی اوقات ہوتی ہے کتے کی۔ نبی نے کہا بس اتنے ہی بھر کا ہے یہ جس کے تم فضائل پڑھ رہے ہو، کون جائے گا اس کے مقابلے پر؟ یہ صحابیوں کے تقابل میں کہا تھا، لیکن جب کوئی نہ گیا علی چلے تو اب نبی نے بیان بدلا۔ پہلے کہا کتا، یہ صحابہ کی اوقات بتائی، یہ کتے کے مقابلے پہ آنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کتنا کمزور کیا جائے بیان کو، پھر بیان بدلا۔ جب کوئی نہیں گیا علی تیار ہو کے چلے تو نبی نے جھوم کے کہا برز الایمان کلو، یہ علی نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے۔ کس کے مقابلے پر؟ کل کفر۔ معاف کر دیجئے گا مجھے، کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ علی آپ کے بھائی ہیں،
آپ کے آغوش کے پروردہ ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، داماد ہیں، آپ کی ذریت کے باپ ہیں، آپ کے جانشین ہیں، قائم مقام ہیں، خلیفہ ہیں۔ آپ جتنے چاہے فضائل پڑھیے علی کے، علی کو کل ایمان کہیے، کہا آپ کی زبان کا ذمہ خدا کو، آپ نے کہہ دیا علی کو کل ایمان۔ عمرو ابن عبد کو کل کفر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے کل کفر کیوں کہا؟ تو جو چاہ رہا ہوں کا اسٹیٹس، یہ ایمان کا کل، وہ کفر کا کل۔ میرا علی چھوٹے موٹوں کے مقابلے پر نہیں جاتا، علی کی تلوار چھوٹوں پہ نہیں اٹھتی۔ غور کیا؟ بھوک لگ رہی؟ آپ نظر تو ایسے ہی نہیں ڈھال سے آ رہے ہیں آپ، کہاں؟ غور کریے آپ، کیا کہا جناب؟ کلے علی کو کل ایمان کہیے، آپ اسے کیوں کل کفر کہہ رہے ہیں؟ ساری برائیوں کی جڑ کون ہے؟ یہ بھی کوئی بتا رہی ہے، ان کا شیطان۔ پڑھیے قرآن، اللہ نے شیطان کو بھی کل کفر نہیں کہا، کانا من الکافرین، کافر تھا۔ شیطان بھی کل کفر نہیں ہے۔ نمرود فبہت الذی کفر، کافر، کل کفر نہیں۔ اسے کل کفر کیوں کہا؟ بس اس کو سن لیجئے اور مسائب، کل کفر کیوں کہا؟ ان کا یہ لڑنے آیا تھا، تو لڑنے تو مرحب بھی آیا تھا، انتر بھی آیا تھا، حارث بھی آیا تھا، ابو لہب بھی آیا تھا، ابو جہل بھی آیا تھا، سارے کافر۔ یہ کل کفر، اس نے کون سا بھائی ظلم کیا تھا؟ ان کا یہ آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ یہ کہا پہلے تو اس نے نیزہ مارا تھا نبی کے خیمے پر، معصوم کے دروازے پر گستاخی کی تھی، تو کہہ دیا تھا کتا، ختم ہو گئی بات۔ یہ کل کفر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب علی کے مقابلے پہ آیا تب یہ لقب دیا کل کفر کا۔ کیوں دیا؟ حارث کو نہیں، انتر کو نہیں، مرحب کو نہیں، ابو جہل کو نہیں، اتبا کو نہیں، عتیبہ کو نہیں، شیبہ کو نہیں، خالد کو نہیں، نمرود کو نہیں، فرعون کو نہیں، حامان کو نہیں، شداد کو نہیں، حد ہو گئی شیطان کو نہیں، سارے کافر۔ یہ کل کفر کیوں؟ اصل میں حق کے مقابلے پر جو بھی آیا انڈیویجول آیا ہے، تنہا تنہا آیا ہے، منفرد۔ جاگو گے عزیزوں؟ جاگنا پسند فرمائیں گے؟ حق کے مقابلے پر، اسلام کے مقابلے پر، نبی کے مقابلے پر، علی کے مقابلے پر مرحب اکیلا آیا، انتر اکیلا آیا، سارے کافر اکیلے آئے۔ آدم کے مقابلے پر شیطان اکیلا تھا، تو جب اکیلے اکیلے آئے تو سب کو کافر کہا۔ عامر ابن عبد یہ اکیلا نہیں آیا تھا، پورے عرب کے کافروں نے مل کر اجماع کر کے اس کو کینڈیڈیٹ بنایا تھا۔ اللہ نے کہا نبی آج ہی بتا دے حقیقت کہ علی کے مقابلے پر جو بھی اجماع کر کے لایا جائے گا وہ کل کفر ہوگا۔ میں کچھ کہہ گیا، بس یہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جائے؟ اور کریں گے آپ یہ منزل، یہ کل کفر اعلان ہو گیا، زمان رسالت سے قانون بن گیا۔ علی کے مقابلے پر جو بھی لایا جائے، اکیلا آئے تو کافر، کینڈیڈیٹ بنا کے لایا جائے، کہاں گیا اجماع؟ ہے یہ ہے منزل، معمولی باتیں نہیں ہیں یہ۔ جزائے خیر دے پروردگار آپ سب کو، میری گج بج بیانی کو اتنی دیر آپ نے سماعت کیا۔ اب منزل قیامت کی منزل،
یہ دین، یہ عزت، یہ شان، یہ شوکت، یہ مراتب، یہ مدارج، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ حقائق، یہ دقائق، یہ اسرار، یہ رموز و غوامض اللہ نے کن ذاتوں کو دیے، کنہیں ظرف بنایا؟ اہل بیت۔ یہ ہے توحید کا افتخار، فخر قدرت الہی، مشیت پروردگار کے مالک یہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں ہم بیان کرتے، آپ روتے ہیں، رونا بھی چاہیے، محبت کا تقاضا ہے، مگر اہل بیت کی نظر سے جنہیں ہم مصائب سمجھتے ہیں، اہل بیت نے ان کو نعمت سمجھا ہے۔ سب سے بڑا جز کربلا کے مصائب میں، آلام و شدائد میں کیا ہے؟ پیاس۔ 2 یا 2.5 منٹ پیاس۔ کربلا ساری جنگوں کا اعتبار بھی ہے اور سند بھی ہے۔ 2 یا 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا میں مصائب، قیامت کی منزل ہے پیاس۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کربلا میں پیاس 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ سنیے گا، تاریخ کو ذرا سا درست کر لے، جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی کتابوں میں دیکھ کے لوگ پڑھتے ہیں، گہرائی سے ذرا پہنچتے نہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ 3 دن کی بھوک پیاس بے شک، مگر یہ بتاؤ پانی کب بند ہوا؟ 7 تاریخ کو پانی بند نہیں ہوا، بندش آب نہیں ہے، پانی بند ہوا ہے 4 محرم کو۔ اور خیمے میں تھا ہی کتنا پانی؟ مہذب گھرانے، تہذیب یافتہ خاندان، پاکیزہ نسلیں، جہاں تہذیب پروان چڑھتی ہو، ان گھرانوں میں جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہوتی ہے نا، جب وہ شارٹ ہو جائیں، کم ہو جائیں، تو خاندان کے بزرگ کم استعمال کرتے ہیں، بچوں کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ خیموں میں پانی بہت کم تھا، 4 تاریخ کو بند ہوا۔ معتبر روایات بتاتی ہیں کہ 4 محرم سے امام حسین، حضرت عباس، جناب زینب، جناب کلثوم علیہ السلام، انہوں نے پانی پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اجرکم علی الحسین۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے عزیزوں، رونے میں تکلف نہ کرنا۔ اب ذرا لگائیے آپ، 4 5 6 7 8 9 10 حسین مظلوم، حضرت عباس، بی بی زینب، یہ 7 دن کے پیاسے ہیں 10 محرم کو۔ اچھا، وقت عصر حسین کے گلے پر، خشک حلقوم پر خنجر کند چل گیا، حسین کی پیاس ختم، حسین کوثر پہ پہنچ گئے۔ تو ہمیں پتا کہ حسین کی پیاس عاشور کو عصر کے وقت ختم ہو گئی، مگر یہ کون بتائے زینب کی پیاس کب بجھی، کلثوم کی پیاس کب بجھی؟ دل تڑپ جاتے ہیں۔ اچھا، زینب، شہزادی کلثوم، یہ تو بہنیں ہیں، حسین کی بڑی ہیں، مجھے تو تاریخ یہ نہ بتا پائی کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی۔ سکینہ پانی پیتی ہی نہیں تھی، جتنی بھی روایتیں آئی ہیں پانی کی، وہ سب ضعیف تر روایات ہیں۔ جناب سکینہ کو پانی سے نفرت تھی، میں نے تو روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ بی بی اتنی غیرت دار خاندان اہل بیت کی چشم و چراغ، حسین کی شہزادی سکینہ، 4 سال کا سن ضرور ہے،
मगर मख्तल में लिखा है कि जब सकीना के सामने पानी आता था, मेरी तरफ देखिए, जब सकीना के सामने पानी आता था तो सकीना नफरत से मुंह फेर लेती थी और कहती थी यही तो है जिसकी वजह से मेरा चचा मारा गया। अगर इसका मसला ना होता तो मेरे चचा के शाने न कटते, फुफियों की चादर न चिंती, बाबा ज़िबा न होते इस बेदर्दी के साथ। जनाबे सकीना 10 सफर 62 हिजरी इस दुनिया को छोड़ती है। 13 महीने से ज्यादा बीबी ने पानी नहीं पिया। अब लोग मुझे पकड़ेंगे, 13 महीने पानी नहीं पिया, क्यों नहीं पिया, क्या मिला नहीं? रवायत तो लिखते हैं दरबार अजीज से पानी आता था। अगर रवायत को सुन लिया ना तो फर्शे अज़ा से रोते हुए उठिएगा। गौर करें आप, पानी आता था दरबार यजीज से अहले हरम के लिए, असीरों के लिए, कैदियों के लिए। कैद खाने में पानी और खाना आता था। अरे जरा पढ़ो तो सही क्या आता था। सूखी हुई रोटियां, खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ। अब वक्त नहीं मुकम्मल रवायत पढ़ने का, बस एक हिस्सा सुनाता हूं और आपकी इबादत को तमाम करता हूं। का पानी आता था ना, गर्म पानी। सकीना पीती थी? नहीं पीती थी। आप कहेंगे क्यों नहीं पीती थी? कैद खाने के 7 हिस्से थे, 7 हिस्से। 2 अलग अलग हिस्सों की बात कर रहा हूं। एक में अकेले सैयद सज्जाद, एक में अकेली सकीना। सैयद सज्जाद जिस कैद खाने के हिस्से में मुक़य्यद थे वो इतना जालिमाना अंदाज से बनाया था कि उस पर छत नहीं थी। रात की औस, दिन की धूप, सूरज हमेशा कैद खाने के सामने रहता था, इस अंदाज से बनाया था। और सैयद सज्जाद को जो बेड़ियां पहनाई गई थी वो ऐसे मेटल और ऐसे धात की थी कि वो सूरज की शुआओं को जज्ब करती थी। सुनिए, अगर आंसू रोक सके तो रोकना। पूरी सूरज की गर्मी अपने अंदर समो लेती थी वो हथकड़ियां, वो बेड़ियां। शाम होते होते शोला बन जाती थी, अंगारों में तब्दील हो जाती थी। सैयद सज्जाद की पिडलियों में छाले पड़ जाते थे चूंकि बेड़ियां और हथकड़ियां सुलगती थी। सकीना भाई की बेड़ियों को सुलगते हुए देखती रहती थी। जब शाम के आते आते पानी आता था घर तो एक कूजा लेकर, दूसरा खाली लेकर सकीना पानी को अलगती पलटती थी। और जब वो ठंडा हो जाता था, आप कहेंगे सकीना ने पानी नहीं पिया, ठंडा करके भैया के कैद खाने में आती थी और आकर अपने हिस्से का पानी सैयद सज्जाद की बेड़ियों पर डालती थी ताकि बेड़ियां सर्द हो जाए। यही वो मरसिया है जो सैयद सज्जाद ने 10 सफर को मजलूम बहन की कब्र पे पढ़ा है। जब दफनाकर सकीना को कब्र का तावीज बना चुके तो एक मर्तबा हथकड़ियों को सर में मारा और कहा मेरी बहन तू अपने हिस्से का पानी मेरी हथकड़ियों पर डाल दी थी, मगर जब तू जा रही है तो भैया इतना गरीब है कि तेरी कब्र पर पानी भी नहीं छिड़क सकता। रुखसारा रखा, आंसुओं से कब्र को तर किया। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तवदअ फ़ीहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब करीम तुझे ज़िक्र अज़ीम का वास्ता हमारे इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अहले बैत के चाहने वाले दुनिया में जा कहीं भी अज़ादार उनकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम में जो मरूम हो चुके उन सब को
مغفرت کے ساتھ ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں جو مریض ہیں خصوصیت کے ساتھ برادر محترم امداد صاحب کی والدہ گرامی، ان کو صحت عاجلہ اور شفا کامل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ مراج کرام، آیات اعظام، مجتہدین حق، فقہ اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما۔ ہم زندہ رہیں تو محبت اہل بیت پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو انہی کے راستے پر چلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب فائق حسین صاحب مرحوم ابن علی وسیع مرحوم صاحب، جناب کنیزہ فاتحہ مرحومہ بنت ناظم علی صاحب مرحوم کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔